20 درہم میں بکنے والا غلام، جس نے منگولوں کو ایسی عبرتناک شکست دی جس کی مثال تاریخ اسلام میں کم ہی ملتی ہے۔ سلطان رکن الدین بیبرس سلطان مصر اور سلطان علاء الدین خلجی سلطان ہند، تاریخ میں یہ دو عظیم سپہ سالار جرنیل دو ایسی طاقتور سلطنتوں کے حکمران تھے جنہوں نے منگولوں کی ناقابل شکست تصور کیے جانے والی فوج کو ایک ہی جھٹکے میں جہنم واصل کر دیا۔ انہی دو سلطانوں میں سے آج ہم بات کریں گے رکن الدین بیبرس کی۔ سلطان بیبرس اسلامی تاریخ کے ایک نامور اور بہادر جرنیل تھے۔ یہ مصر کے حکمران بھی رہے۔ ان کی زندگی جد و جہد، فتوحات اور عظیم کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ وہ مملوک سلطنت کے سب سے اہم حکمرانوں میں سے ایک تھے، جنہوں نے نہ صرف منگولوں کو شکست دی بلکہ صلیبیوں کو بھی پسپا کیا۔ ان کی پیدائش 1223 میں ہوئی۔ ان کا تعلق ترک قبیلے سے تھا۔ بچپن میں منگولوں کے حملے کے دوران یہ پکڑے گئے اور غلام بنا دیے گئے۔ پہلے دمشق اور پھر مصر میں فروخت ہوئے، جہاں وہ مملوک فوج کا حصہ بنے۔ 1250 میں مملوکوں نے ایوبی سلطنت کو ختم کر کے اپنی حکومت قائم کر لی، جبکہ سلطان رکن الدین بیبرس 1260 میں مصر کے حکمران بنے۔ انہوں نے منگولوں کے خلاف ایک زبردست جنگ لڑی، جسے عین جالوت کی جنگ کہا جاتا ہے، جو فلسطین میں موجود جالوت کے مقام پر 1260 میں لڑی گئی، جس میں پہلی بار کسی مسلم سلطان نے منگولوں کو بڑی عبرتناک شکست دی، جبکہ دوسری طرف عین اس وقت منگولوں کا حکمران ہلاکو خان تھا، جو کہ چنگیز خان کا پوتا تھا۔ اسلامی دنیا میں اگر کسی نے کاری ضرب لگائی تو اس وقت چنگیز خان اور ہلاکو خان سر فہرست تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں جہاں سے گزرتے وہاں لاشوں کے انبار لگا دیتے۔ اس علاقے کے مرد، بچے، بوڑھے اور عورتوں کو بے دریغ قتل کر دیا جاتا، جبکہ ان کی لاشوں کے مینار بنا کر ان پر اپنا تخت سجاتے، یہاں تک کہ جانوروں اور کھیتوں کو بھی آگ لگا دیتے۔ غرض خوف اور دہشت اور ظلم اور بربریت کا ایسا بازار منگولوں نے گرم کر رکھا تھا جسے روکنا کسی عام سلطان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسی ہلاکو خان نے بغداد کی طرف پیش قدمی کی اور بغداد میں قائم عباسی خلافت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لیکن وہ یہیں پر نہیں رکا۔ لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور 1260 میں فلسطین پر حملہ کر دیا۔ اس کے علاوہ شام کے مختلف علاقے جیسے دمشق، حلب اور حمص پر بھی قبضہ کر لیا۔ سلطان بیبرس اور ہلاکو خان کا ٹکراؤ تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ ہلاکو خان بغداد کو نیست و نابود کر کے طاقت کے نشے میں سرشار جب فلسطین میں عین جالوت کے مقام پر پہنچا تو سلطان بیبرس آہنی دیوار کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو سلطان بیبرس کا ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ سلطان بیبرس عموماً بھیس بدل کر اپنے مخالفین میں جا گھستا تھا۔ وہ ایک چھلاوے کی مانند ایک دن مصر میں تو اگلے ہی دن فلسطین میں نظر آتا۔ وہ خود ہی اپنا بھیس بدل کر اپنے مخالفین کو اپنے ہی بارے میں خبر دے رہا ہوتا، جبکہ اس کے دشمن کبھی بھی اس کی موجودگی کو محسوس تک نہ کر پائے کہ جو خبری انہیں اس وقت سلطان کی خبر دے رہا ہے وہ بذات خود سلطان ہے۔ منگول حکمران ہلاکو خان اس وقت طاقت اور ظلم اور بربریت کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ ایسے میں سلطان بیبرس، جو پہلے بھی منگولوں کا غلام رہ چکا تھا، بھیس بدل کر منگولوں میں ہی جا گھستا ہے۔ اس نے ہلاکو خان کی فوج میں رہ کر اس کی تمام چالوں اور آنے والی تمام مارکہ رائیوں کے بارے میں تفصیل حاصل کی اور ایک طویل عرصہ منگولوں کے درمیان گزار کر ایک دن کسی نان بائی کی دکان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے دسترخوان میں اپنی شاہی انگوٹھی چھوڑ دی اور مصر واپس لوٹ آیا۔ مصر پہنچ کر سلطان بیبرس نے ایک قاصد کے ذریعے ہلاکو خان کو خبر پہنچائی کہ اس نے کس طرح منگولوں کے درمیان کتنا اپنا وقت گزارا اور ہلاکو خان کی آنے والی تمام مارکہ آرائیوں کے بارے میں اسے بڑی دیدہ دلیری سے بیان کیا، اور ساتھ یہ پیغام دیا کہ وہ اپنی ایک شاہی انگوٹھی
فلاں نان بائی کی دکان پر بھول آیا ہے جو کہ اسے بہت عزیز ہے، اور ہلاکو خان وہ انگوٹھی ڈھونڈ کر اسے وہ واپس پہنچائے۔ یہ بات آگ کی طرح پوری منگول فوج میں پھیل گئی کہ مسلمانوں کا سلطان کئی دن تک منگول فوج میں رہ کر واپس جا چکا ہے، جبکہ ہلاکو خان بھی سلطان کی ایسی دیدہ دلیری پر داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ ہلاکو خان نے قطبغہ نویون کو تقریباً 30,000 کے لگ بھگ منگول فوج کی سرپرستی دی اور شام اور فلسطین کی طرف پیش قدمی کرنے کو کہا۔ قطبغہ نویون ہلاکو خان کا ایک منجا ہوا سپہ سالار تھا۔ ہلاکو خان کو اپنی فوج اور سپہ سالار پر بڑا اعتماد تھا۔ اس نے اپنی تمام فوج نویون کے حوالے کی اور خود مشرقی ایشیا چلا گیا، جبکہ دوسری طرف سلطان مصر نے مصر اور شام میں تمام مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کیا۔ بیبرس کو فوج کا سپہ سالار مقرر کیا، جو پہلے بھی منگولوں کے خلاف لڑ چکا تھا اور ان کی تمام جنگی چالوں کو جانتا تھا۔ پھر سلطان بیبرس نے عین جالوت کے مقام پر اپنا پڑاؤ ڈالا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں، ایک طرف ظلم، دہشت اور بربریت سے بھرپور منگول، جبکہ دوسری طرف عظیم اور منجا ہوا سپہ سالار سلطان رکن الدین بیبرس تھا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا اور وادیوں اور گھاٹیوں سے بھرا پڑا تھا، جبکہ گھات لگا کر کسی بھی گھڑ سوار فوج کے لیے حملہ کرنے کے لیے یہ بہترین مقام تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور جالوت کے درمیان بھی جنگ اسی مقام پر لڑی گئی تھی، اسی لیے اس جگہ کو عین جالوت کا مقام کہا جاتا ہے۔ نویون کی قیادت میں منگولوں نے مملوکوں پر ایک زبردست حملے کی شروعات کی۔ منگولوں کی تیز رفتار گھڑ سوار فوج اور تیر اندازوں نے پہلے تو مملوکوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ بیبرس نے جب منگولوں کا پلڑا بھاری دیکھا تو اس نے ایک جنگی حکمت عملی لڑی۔ بیبرس نے اپنی فوج کو مزید پیچھے ہٹنے کا کہا اور منگولوں کو اپنے پیچھے لگا لیا اور انہیں عین جالوت کی گھاٹیوں کے درمیان لے آیا۔ منگولوں نے سمجھا کہ مملوک ہار کر شکست کھاتے ہوئے واپس جا رہے ہیں۔ وہ اپنی طاقت اور فتح حاصل کرنے کے نشے میں بے قابو ہو کر مملوک فوج کا پیچھا کرنے لگے، اور یہی سلطان بیبرس کی حکمت عملی تھی۔ جو ہی منگول فوج عین جالوت کی گھاٹیوں کے درمیان پہنچی کہ اچانک مملوک فوج شہد کی مکھیوں کی طرح نمودار ہوئی اور منگولوں پر زبردست حملہ کر دیا۔ مملوک تیر اندازوں نے تاک تاک کر نشانے لگائے، کسی کی آنکھ پھوٹی، کسی کا سر اور کسی کے گلے کے تیر آر پار ہوا۔ بیبرس نے اپنی فوج کو عین جالوت کی وادیوں میں ہر طرف بکھیر دیا تاکہ منگول انہیں گھیر نہ سکیں۔ بیبرس اپنی فوج کے ایک حصہ میں جاتا اور حکمت عملی اپناتے ہوئے انہیں پیچھے ہٹنے کا کہتا، اور پھر عین اس وقت جب منگول اس کی فوج کا پیچھا کر رہے ہوتے وہ اپنی فوج کے دوسرے حصے کو انہی منگولوں کے پیچھے لگا دیتا۔ یوں منگول دونوں طرف سے بیبرس کی فوج کے گھیرے میں آ جاتے اور مملوک فوج ان کو چن چن کر قتل کرتی۔ بیبرس کی اس حکمت عملی نے منگول فوج کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ آدھی سے زیادہ فوج تو بیبرس نے پہلے ہی حملے میں ختم کر دی، جبکہ باقی ماندہ فوج کے بیشتر سپاہیوں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ نویون جو کہ ہلاکو خان کا بہترین سپہ سالار تھا بیبرس کے ہاتھوں مارا گیا، جبکہ باقی ماندہ فوج پسپا ہو کر بھاگ نکلی۔ عین جالوت کی اس جنگ میں پہلی بار منگولوں کو فیصلہ کن شکست ہوئی، جبکہ اس سے پہلے منگول ناقابل شکست سمجھے جاتے تھے۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ مملوک سلطنت اسلامی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بن گئی، جبکہ دوسری طرف منگولوں کی پیش قدمی ہمیشہ کے لیے روک دی گئی۔ 1260 میں ہی بیبرس نے مصر کا تخت سنبھالا اور مملوک سلطنت کا اگلا سلطان بنا۔ دوسری طرف منگولوں کی شکست کے بعد صلیبی ریاستیں جو کہ عرصے سے مسلمانوں کے خلاف مارکہ آرائیوں میں مصروف تھیں، وہ بھی پسپا ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ انطاکیہ جو کہ صلیبیوں کا ایک مضبوط گڑھ تھا، بیبرس نے 1268 کو اس کو بھی فتح کر لیا۔ شام، فلسطین اور مصر سے صلیبیوں اور منگولوں کا تمام اثر و رسوخ ختم کر دیا۔ آج بھی بیبرس کو بہادر، جنگجو اور بہترین جرنیل مانا جاتا ہے۔ ایسا فول پروف حفاظتی نظام قائم کیا
کہ مملوک سلطنت آنے والے 200 سالوں تک اپنے خطے کی سب سے طاقتور سلطنت رہی۔ 1277 میں سلطان بیبرس نے دمشق میں وفات پائی۔ آج بھی ان کا مزار دمشق میں موجود ہے۔ علاؤ الدین خلجی نے منگولوں کو کیسے شکست دی، منگول ہندوستان میں کس مقصد سے آئے تھے، یہ سب جانیے ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔